اسلام بندگی سکھانے آیا تھا اور آج سریعام قبر پرستی ہو رہی ہے۔ اسلام مٹی کے بت توڑنے آیا تھا، لیکن افسوس آج مٹی کی قبروں کو ہی قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے۔ سر، آج آپ لوگوں کے سامنے مساجد ویران پڑی ہیں اور درباروں اور مزاروں پر میلوں کا سما ہے، جہاں شرک کی منڈیاں لگتی ہیں۔ نہ پیری مریدی ہے، بلکہ دین کے نام پر یہ کاروبار بن چکا ہے۔ ان دین کے ٹھیکیداروں نے، چاہے وہ مولوی ہو، مفتی ہو، پیر ہو، جاہل ہو، درباروں اور مزاروں کو اپنا معاشی اڈا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سر، سب سے بڑے مجرم تو وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرمان کی تعویل کر کے گمراہ کن عقیدے بنائے، گمراہ کن فتوے جاری کیے، اور واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی حق کو ماننے سے انکاری ہے۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا: توڑ دے مکاری جال، مفتی کی تعویلیں پھاڑ۔ توڑ دے مکاری جال، یہ جتنے بھی مکاریاں کرتی ہے نا فرقہ پرست، ان مکاریوں کی جالوں کو توڑ دے، مفتی کی تعویلیں پھاڑ۔ یعنی کہ واضح حکم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر پر عمارت نہیں بنانی، لیکن یہ مفتی فرقہ پرست اپنے بزرگوں کے مزارات اور درباروں کو سچا ثابت کرنے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں اور رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ توڑ دے مکاری جال، مفتی کی تعویلیں پھاڑ، مانگو صرف اللہ سے، وہی ہے واحد مددگار۔ کیونکہ قرآن بھی فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، نہ نفع میں نہ نقصان میں۔ رزق وہی دیتا ہے، دولت وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، نفع و نقصان بھی وہی دیتا ہے۔ سر، آج کا ٹاپک قبریں، مزارات، گنبد خضرا، فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ یہ تو ہم آپ لوگوں سے صرف گپ شپ لگا رہے تھے، گفتگو، دلائل تو ہم ابھی جاری کریں گے۔ قبروں کا اصل مقصد کیا ہے؟ سر، قبریں صرف اور صرف ایک عبرت کا نشان تھیں، انسان کے لیے ایک عبرت تھی کہ کل تک جو تمہارے دوست تھے، جو بھائی تھے، وہ بڑے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم بڑی لمبی عمر جئیں گے، ہم چاہے برے کام کریں چاہے اچھے کام کریں، جو بھی کام کریں ہم بڑی لمبی عمر جئیں گے۔ اگر آج ہم برے کام کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ میں عنقریب جا کر توبہ کروں گا، لیکن انہیں توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، تو وہ انسان کے لیے عبرت ہے کہ کل تک دیکھو تمہارے سامنے وہ سود کھا رہا تھا، حرام کھا رہا تھا، آج وہ اپنے برے اعمال کے ساتھ چلا گیا ہے، پھر وہ واپس بھی نہیں آئے گا۔ اے انسان، آج عبرت پکڑ لے، آج ان قبروں کو، اپنے دوستوں کو دیکھ لے، اپنے بھائیوں کو دیکھ لے جو آج مردہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی اچھا عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ قبریں عبرت کے لیے تھی، لیکن سر شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جو قبریں صرف عبرت کے لیے تھی، ہم نے ان قبروں کو رزق کا ذریعہ، دولت کا ذریعہ، اولاد کا ذریعہ، نفع و نقصان کا مرکز بنا لیا ہے۔ سر، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی قبر اور مزار اور دربار پر جا کر مرادیں مانگنا جائز ہوتی یا پھر مرادیں پوری ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ٹاپ کے اوپر جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر حاجتیں مانگتے،
جو وہاں اس وقت حالات چل رہے تھے ان حالات کے بارے میں جا کر بتاتے رسول اللہ کو، اور رسول اللہ کو کہتے یا رسول اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دیجئے۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگنا، اسے مشکل کشا سمجھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے۔ سر ہم اسی راستے پر چلتے ہیں جو یہ قرآن راستہ بتاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نہیں چھوڑ کر گئے بلکہ اس قرآن کی وصیت کر کے گئے ہیں، جو مشکات میں 186 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ قبل خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک میں اپنے بعد تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید، اور دوسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخصیت کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسی شخصیتیں موجود تھی کہ وہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن یہ رسول اللہ کو علم تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں بھی مر جانا ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال بعد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال بعد، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال بعد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی 30 سال بعد وفات پا گئے۔ لیکن جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی امت کے لیے چھوڑا، اپنی پیاری امت کو بار بار اس چیز کی وصیت کرتے رہے، قرآن مجید، اس چیز کو امت نے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی بدعات تھیں اس کو پکڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں آج تک جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہیں، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اسی حالت میں موجود ہے سوائے اس قرآن کے۔ مسلم میں 6228 نمبر حدیث ہے، جو غدیر خم نامی خطبہ جہاں پر ہوا، جسے عید غدیر بھی کہتے ہیں، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ قبل خطبہ حجۃ الوداع کی واپسی پر غدیر خم نامی جگہ پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، خبردار سنو الا، میں اپنے بعد تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس سے تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کتاب کی پیروی کی، اتباع کی، وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن امت نے وہی کام کیا، اہل بیت کو ذبح کر دیا، نعوذ باللہ۔ بخاری میں 4460 نمبر حدیث ہے، سیدنا طلحہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا وصی مقرر کیا تھا؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ اس نے کہا ہمیں ایک چیز بتائی تھی رسول اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر پیرا عمل ہونے کی وصیت کرتے رہے۔ بخاری میں 2741 اور مسلم میں 1636 نمبر حدیث ہے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر کیا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی تھے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کب وصی تھے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا، اور اتنے میں سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میری گود میں جھک گیا، لیکن مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما چکی ہیں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے، چلے گئے تھے، وفات پا گئے۔ تو حضرت عائشہ پھر جواب دیتی ہے کہ کب رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصی مقرر کیا تھا؟ یعنی کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بات چل پڑی تھی کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے وصی بنایا ہے۔ تو اسی معاملے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے وقت میں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو وصی مقرر نہیں کیا ہے، لیکن یہ کتاب رسول اللہ نے وصی مقرر کی تھی، اس کتاب کو وصی بنایا تھا، امت نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، باقی تمام بدعات کو، خرافات کو، جو توہمات تھی پکڑ لی، اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف، قبروں اور مزارات کی طرف۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قبروں پر مزار بنانا، دربار بنانا، قبروں پر عمارت کھڑی کرنا کسی نے منع نہیں کیا ہے، تو آج یہ حدیث لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لینی ہے جس میں واضح ذکر ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے قبر پر عمارت بنانے سے۔ مسلم میں 2245 اور ترمذی میں 1052 نمبر حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، ان پر بیٹھنے سے، چاہے مجاور بن کر بیٹھنا ہو چاہے ویسے بیٹھنا ہو، ان پر لکھنے سے اور ان پر کتبہ لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، کوئی حدیث لے کر آنی ہے جس میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ عمارت بنانا جائز ہے۔ یعنی کہ تم اپنے مولوی اور مفتیوں کے فتوے کو درجہ دیتے ہو، رسول اللہ کے فرمان کے فتوے کو درجہ نہیں دیتے ہو۔ اب یہاں پر میں ایک مزے کی بات بتاؤں، جب یہی حدیث پوڈ کاسٹ میں بھٹی صاحب مفتی حنیف قریشی سے بار بار بیان کر رہے تھے، تو مفتی حنیف قریشی تعویل کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قبروں کے اوپر عمارت کھڑی کرنا ہے نا، یہ سائڈ سائڈ سے عمارت کھڑی کرنا جائز ہے، جیسے ایک اندر قبر پڑی ہوئی ہے اور اوپر ساری عمارت ہے، یہ کھڑی کرنا جائز ہے۔ لیکن ارشاد بھٹی صاحب بار بار کہتے ہیں، مفتی صاحب رک کے ذرا میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھتا ہوں، یعنی کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو شرم دلانے کے لیے مفتی صاحب یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ مفتی صاحب شرم کریں، رسول اللہ کے فرمان کی تعویل مت کریں۔ مفتی پھر بھی تعویل کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس طرح عمارت بنانا جائز ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو عمارت قبر کے اوپر بنائی جاتی ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ مفتی صاحب آگے چل، جو داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری، اس کی جو دربار بنی ہوئی ہے، قبر بنی ہوئی ہے، وہ نیچے سے اٹھا کر بنائی گئی ہے، وہ تو بالکل زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر تہ خانے میں ہے، نیچے سے اٹھا کر زمین سے بھی کئی فٹ اونچی رکھی گئی ہے۔ آپ نے تو دیکھی ہوگی کیونکہ آپ درباری ہیں، تو پھر آپ بتائیں کیا یہی وہ قبر ہے نا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے؟ مفتی جا سنبھال او پائنی تیرے بابے، جس کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں تیار کی گئی ہے۔ ویسے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان، عام فرمان ہے کہ قبر کے اوپر عمارت کھڑی نہیں کرنی ہے۔ ابو داؤد میں 3206 نمبر حدیث ہے،
قبر کے اوپر اگر پتھر کی نشانی کے طور پر آپ رکھتے ہیں تو وہ سنت ہے، یعنی کہ ایک آپ نے قبر بنائی اور قبر کے اوپر آپ نے پتھر کو رکھ دیا نشانی کے طور پر کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کس کی قبر ہے، تو آپ پتھر کی نشانی کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں۔ مسلم میں 2242 نمبر حدیث ہے، مشہور تابعی ثمامہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روم کے شہر روڈس میں قیام پذیر تھے کہ ہمارا ایک دوست وفات پا گیا، تو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ تابعی بیان کر رہے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ جو شخص وفات پا گیا ہے، صحابی وفات پہ آئے، اس کی قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا، اور پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن کوہان نما قبر بنانا یہ بھی سنت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کوہان نما تھی۔ مسلم میں 2243 نمبر، امام مسلم وہی آگے حدیث لے کر آئے ہیں، ابو الحیاج استی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ مولا علی والی جو حدیث ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک چھری ہے جو ان کے تمام عقیدے جو بے بنیاد من گڑت عقیدہ ہے نا، یہ مزار بنانے والا اس کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ مولا علی کی حدیث یاد کر لے بس۔ ابو الحیاج استی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں اس کام پر، اس مہم پر روانہ نہ کروں جس مہم پر رسول اللہ نے مجھے روانہ کیا تھا، جس کام پر مجھے رسول اللہ نے مامور کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں مولا علی وہ کون سا کام ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا، اور کسی بلند قبر کو بھی نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا۔ کیا فرمایا؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جو مجھے حکم فرمایا تھا کہ زمین جو قبر زمین سے اوپر ہو اس کو زمین کے برابر کر دینا، تو مولا علی بھی ابو الحیاج استی کو بھی اس کام پر مامور کر رہے تھے۔ اور جو مفتی احمد جار رحیمی جال حق میں کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں قبریں ہیں، واضح فرمان موجود ہے۔ امام مسلم پہلے صحابی والی حدیث لے کر آئے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث لے کر آئے ہیں، واضح موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں حکم تھا۔ ہاں کوہان نما قبر بنانا یہ سنت ہے۔ اب بریلوی پارٹی میری بات ذرا غور سے سننی ہے آپ لوگوں نے۔ تمہارے بزرگوں کی قبروں پر بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں اور ان کو مزارات اور دربار کا نام دے دیا ہے آپ لوگوں نے، اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہاں ثواب کمانے کے لیے آپ لوگ آ جاؤ، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں دربار اور مزار بنا کر لوگوں کو ثواب کی امید دلاتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی، کیا اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو علم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کوہان نما تھی۔ اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی دیکھی ہے نا؟ جس نے اونٹ رکھے ہو نا اس سے پوچھ لینا کہ اونٹ کی کوہان کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تھی، پھر اس پر کوہان نما بنی ہوئی تھی، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تھی۔ اس کا ثبوت بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مرض میں مبتلا تھے، اسی تکلیف والی حالت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی، لیکن ڈر اس بات کا تھا
کہ کہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ آگے راوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا جو کوہان نما تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کوہان نما ہے، اور جو ان کے عاشق رسول ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کی تو بابوں اور بزرگوں کی درباریں بڑی بڑی ہیں، تو گرا دیں اور رسول اللہ کی سنت پر چلیں۔ لیکن یہ کبھی بھی نہیں چلیں گے، کیونکہ ان کے معاشی کے جو کاروبار کے اڈے بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ مسلم میں 1188 نمبر حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن قبل پہلے فرمایا۔ کتنے؟ 5 دن پہلے فرمایا۔ سر دیکھیں، وہ نبی جس کی 5 دن، 1 دن، 2 دن پہلے والی جو باتیں تھیں وہ بھی محفوظ ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن قبل فرمایا، خبردار تم سے پہلے لوگ انبیاء علیہ السلام کی قبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ کافروں کے بارے میں نہیں ہے سر، یہ مسلمانوں کے بارے میں تھا۔ تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا۔ کس کے سامنے؟ رسول اللہ کے سامنے۔ جیسے انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا جس کا نام ماریا تھا، انہوں نے اس گرجے کی جو خوبصورتی تھی اس کا ذکر کیا اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا ذکر کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حالت میں مبتلا ہے؟ بیماری کی حالت میں مبتلا ہے، تکلیف کی حالت میں مبتلا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے علمبردار تھے، توحید آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکنے ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ جس کا تم ذکر کر رہی ہو نا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ کیا کرتے؟ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر اس کی تصویر لٹکا دیتے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ بدترین مخلوق میں شمار ہوں گے۔ سر بتائیں آج کے دور کے یہ کون لوگ ہیں جن کے بزرگ مر جاتے ہیں اور ان کی قبر بنا کر ان پر عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے، وہاں مسجدیں بنا دی جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہاں پر جانے کو ثواب کا کام سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ جاہلو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھی نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر کے اوپر عمارت بنانے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے ان کی قبر پر جو عمارت بناتے ہیں، اس میں تصویریں لٹکاتے ہیں عمارت بنا کر، وہ بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے مفتیوں اور مولویوں کے فتوے آپ کے نزدیک زیادہ قابل اعتبار ہیں، زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو میں صحیح بتاؤں، اس کے دل کے اوپر اللہ نے ایک مہر لگا دی ہے، اس کے دل اور دماغ کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ مسند احمد میں 7352 نمبر حدیث ہے۔ اس کام کی پیشن گوئی رسول اللہ 1400 سال پہلے دے کر گئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا شروع کر دے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ ابو داؤد میں 2042 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ
اور نہ میری قبر کو عیدگاہ یعنی کہ میلہ گاہ بناؤ. تم مجھ پر جو درود مجھ پر پڑھو گے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. بخاری میں 1390، مسلم میں 118 نمبر حدیث ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وفات میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرہ مبارک پر ڈالتے اور پھر اسے اتارتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے پر ڈالتے، پھر ہٹا دیتے اور پھر فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا. بخاری میں 7320 اور مسلم میں 6781 نمبر حدیث ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم بھی پچھلوں کے طریقوں پر چل پڑو گے، یعنی کہ جو پہلے لوگوں نے کام کیے، قبریں بنائی، مزارات بنائے، دربار بنائے، ان سے حاجتیں مانگی، تم بھی وہی کام کرو گے. یہ شرک کے بارے میں حدیث تھی. مولوی کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں، یہ ذرا سنیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر لوگوں نے کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کا فضول کام بھی کیا تو تم بھی ان کے پیچھے چل پڑو گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں تو اور کون ہے؟ اب یہ مولوی کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں یہ تو فیشن کے بارے میں حدیث ہے، اس لیے جو ہے نا لوگوں کی پینٹوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ پینٹ نہیں پہننی جناب، یہ یہود و نصارہ والا فیشن ہے. سر یہ حدیث جو ہے نا یہ عقیدے کے بارے میں تھی، شرک کے بارے میں تھی، شرک یا اعمال کے بارے میں تھی، جس کا ثبوت مشکات میں 5408 اور مسند احمد میں اور ترمذی میں 2100 نمبر حدیث ہے. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے لیے نکلے تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسا ذات انوات مقرر کر دیں جیسا کہ مشرکین کا ایک ذات انوات ہے. اب توحید کا نمبردار جو توحید کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا گوارا کرتا تھا، سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اما یشرکون، اس میں محذوف ہے، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو تم کرنا چاہتے ہو. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. اب اس حدیث کی اوریجنل جو ہے نا تشریح آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے کیا کہا تھا جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا بے شک تم ایسی قوم ہو جو جاہل قوم ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پیروی کرو گے. اب یہ دیکھ لیں، اب واضح طور پر آ گیا کہ تم ان کی پوری پیروی کرو گے. اب یہ حدیث شرک کے بارے میں تھی، شرک کے اعمال کے بارے میں تھی، عقائد کے بارے میں تھی. اب یہ تو میں نے احادیث سے دلائل دی ہے کہ قبر پر عمارت بنانا منع ہے، قبر کو پکا کرنا منع ہے، قبر پر چونا لگانا، قبروں پر کتبہ لگانا منع ہے. اب یہاں پر بریلویوں اور دیوبند کے بڑوں کو بھی سن لیتے ہیں کہ وہ قبروں اور مزارات کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے بڑے جو ہے نا اس کے حق فیور میں تھے مزارات کے، ان کے بارے ان کی بات بھی سن لیں۔ تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 238، سید محمد احمد آلوسی بغدادی۔ اس کا میں ایک ایک لفظ پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ امت کا اجماع کس پر ہے؟ یہ اب سنیں، امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام کام اور شرک کے اسباب چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے۔ کیا کہا؟ امت کا اجماع ہے ایسی تمام چیزوں کے اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے، کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ سر وہ مسجد درار جو منافقین نے بنائی تھی اور اسلام کی دشمنی کے لیے بنائی تھی، اسلام کو نقصان دینے کے لیے بنائی تھی، قرآن میں اس کے بارے میں رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ مسجد درار میں نہیں جانا ہے، وہ اسلام کے مخالف میں بنائی گئی ہے۔ اب اس کا جو یہ دے رہے ہیں کہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں یہ مزارات اور دربار۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 238، سید محمد احمد آلوسی بغدادی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر رکھی گئی ہے، اور قبروں پر قندیل اور یہ چراغ بجھا دینا بھی واجب ہے۔ کوئی جواز ان کا موجود نہیں ہے کہ قبروں پر عمارتیں بنائیں، قبروں کو مزارات کی شکل میں دیں، دربار بنائیں، ان کے وقف کرنے اور نظریں ماننے کا۔ سلام بریلوی اور دیوبند کے بڑے بزرگ جس نے اجماع امت کا عقیدہ بیان کر دیا۔ اب یہاں پر ان کے بزرگوں کا فتویٰ بھی آ گیا اور اجماع امت اس نے ثابت کر دیا، تو پھر جب ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے تو پھر گنبد خضرا کی مثالیں دیتے ہیں۔ سر گنبد خضرا کی ہسٹری یہ خود بھی بتاتے ہیں کہ یہ 650 سال بعد آ کر یہ گنبد رکھا گیا ہے، اور جہاں تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر نہیں بنائی گئی، بلکہ قبر مبارک تو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بنائی گئی تھی۔ اس لیے ہر نبی کو اس کی وفات کے وقت اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے، جس کا ثبوت ترمذی میں 1018 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی تدفین کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی جو میں بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روحیں وہیں قبض کی ہیں جہاں وہ دفن کیا جانا پسند کرتے تھے، اس لیے تم لوگ انہیں ان کے بستر ہی کے مقام پر دفن کر دو۔ اب گنبد خضرا کیسے پڑا؟ اس کی ہسٹری بریلوی دیوبند اہل حدیث یہی بتاتے ہیں کہ یہ 650 سال بعد رکھا گیا ہے۔ مشہور مسلمان مورخ علامہ نور الدین علی ابن احمد سمہودی لکھتے ہیں وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 پر کہ 678 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 667 سال بعد بادشاہ منصور بن قلاوون نے کمال احمد بن برہان جو اس کا غلام تھا کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنوایا اور اسے حجرہ عائشہ کی چھت پر لگا دیا۔ اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا۔ اس وقت کے علماء اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے، مگر اس نے اس کام کو بہت ہی برا خیال کیا، حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والے کمال احمد بن برہان کو معزول کر دیا گیا تو لوگوں نے اس کی معزولی کو اللہ کی طرف سے اس کے فعل کی سزا شمار کیا۔ اب اس کے بارے میں مدینہ شریف کی جو بدت جاری کرتی ہے مدینہ شریف میں، اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ بخاری میں 1867 اور مسلم میں 3324 نمبر حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ نے فرمایا مدینہ حرم ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یعنی کہ جبل عیر سے سور تک، اس حد میں کوئی درخت نہ لگایا جائے، نہ کوئی بدعت کی جائے، جس نے یہاں کوئی بدعت کی اس پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور انسانوں کی لعنت۔ اب جو مزارات بنائے گئے تھے اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ کہتے ہیں مزارات شہید ہو گئے ہیں۔ سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بنائی گئی چیز ہو اسے کون شہید کہے گا؟ آپ شہید کہو گے؟ نہیں کہو گے نا۔ یہ بتائے رسول اللہ کی مخالفت میں بنائی گئی چیز کو آپ کیا اسے جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا، تو پھر وہ شہید کیسے ہوا؟ مزارات کا خاتمہ کیسے ہوا ہے جو سعودی عرب میں بنائے گئے تھے؟ ان کی تصویریں کلر پرنٹ میں لگاؤں گا، ان کی تصویریں بھی ہیں۔ مسلم میں 373 نمبر حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اسلام آغاز سے اجنبی تھا، عنقریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور ان دو مسجدوں مسجد حرام اور مسجد نبی کے درمیان اس طرح واپس آ جاتا ہے جیسے سانپ بچاؤ کے لیے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ سر 1925 میں سلفی تحریک نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بنائے گئے 600 سال پرانے مزارات کو گرا کر کچی قبروں کی صورت میں بنا دیا، جو آج آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ البتہ گنبد خضرا کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک چھت سے نہیں اتارا گیا، بالکل ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف کے ڈر کے باعث حتیم کو کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ وہ بخاری میں 1584 اور مسلم میں 3249 نمبر حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا لوگوں نے اسے کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا یہ دروازہ کیوں اونچا بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تمہاری قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر آنے دیں، جسے چاہے روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کی جہلیت کا زمانہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے، تو اس حتیم کو بھی میں کعبہ میں شامل کر دیتا اور کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ اب اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سلفی تحریک نے جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گنبد خضرا مبارک رکھا گیا ہے اس کو نہیں اتارا گیا۔ جب قبروں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے سے روک کیوں نہ دیا؟ سر آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں جو آپ سوچ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، پھر بعد میں اس کی مشروط اجازت دی اور مقصد بھی بتایا ہے۔ اجازت نہیں دی ہے کہ آپ نے صرف جانا ہے، چاہے دربار ہو، مزار ہو، قبر ہو، جانا ہے واپس آ جانا ہے، اس کا مقصد بتایا ہے۔ وہ مقصد مسلم میں 2259 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ دنیا میں روغبتی پیدا کرتی ہے اور موت و آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ وہ قبریں یاد دلاتی ہیں کہ کل تک جو تمہارے ساتھ تھا آج وہ وفات پا گیا ہے اور ایسے برے اعمال کر کے گیا ہے کہ وہ ساتھ گئے ہیں۔ وہ کل تک کہتا تھا کہ میں برے اعمال سے توبہ کروں گا، لیکن اسے توفیق نہیں ملی اور وہ ڈائریکٹ چلا گیا۔ اے بندے آج خود عبرت حاصل کرو، اس کو دیکھ کر اچھے کام کرو، اللہ کے احکام مانو اور اس دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، یعنی کہ اس دنیا میں جو لذتیں ہیں، مٹھاسیں ہیں، ان سے دور ہو جاؤ، جس میں اللہ کی نافرمانی ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل مقصد قبروں کا۔ ان لوگوں نے قبروں کے مقصد کو بھول کر رزق، دولت، اولاد، نفع و نقصان اور
کاروبار میں اضافے کا مرکز بنا لیا ہے قبروں کو، یہ ہم نے کام جاری کر رکھا ہے قبروں کو۔ مسلم میں 2257 نمبر حدیث ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں جانے کے لیے تعلیم دی۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ مسلمان اور مومنوں کے ٹھکانے میں رہنے والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ اب کیا عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں؟ عورتیں قبرستان جا بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی جا سکتی۔ ترمذی میں 1056 نمبر حدیث سے پہلے یہ سن لیں، پھر اس کے بعد میں واضح بیان کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جو عورتیں کثرت کے ساتھ جاتی ہیں قبرستان، اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس وقت جاتی ہے جب اسے معلوم ہے کہ اس وقت لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع جب فرمایا تھا تو تمام کو منع فرمایا تھا، اور جب اجازت دی ہے تو مشروط اجازت دی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں گئے تھے دعا مانگنے کے لیے، تو وہ دعا حضرت عائشہ کو سکھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج آپ لوگوں کو دعا سکھا رہے ہو، یہ تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ نے سکھائی تھی کہ قبرستان میں جانا تو یہ دعا پڑھنا۔ تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہو کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی؟ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن اپنے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کا ثبوت مسلم میں 2256 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی تھی۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ میں کیا دعا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں جانے کے لیے دعا سکھائی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے اور ہم آج اس دربار پر جائیں گے، داتا دربار پر یا بہو سلطان کے دربار پر یا سخی سرور پر، تو ان درباروں پر ہم جمعہ جا کر پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ لوگ مجمع بناتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ تو جناب آج یہ فرمان رسول اللہ کا سن لیں۔ جب یہ فرمان سنیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی تم مزاروں اور درباروں پر ثواب کمانے کے لیے کبھی نہیں جاؤ گے کہ میں اس پر جا رہا ہوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر تمہارے اندر رسول اللہ کے فرمان کی عزت اور رسپیکٹ ہے، اس کو بات مانتے ہو نا اس کی، اور رسول اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہو، اس کو درجہ دیتے ہو، تو انشاءاللہ نہیں جاؤ گے۔ وہ حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں، بخاری میں 1189، مسلم میں 3384۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے رخت سفر یعنی کہ اضافی ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس۔ یعنی کہ ان 3 مسجدوں کے سوا اگر کوئی یہ سوچے کہ آج میں اس دربار پر جاؤں گا جمعہ پڑھنے تو مجھے زیادہ ثواب ہوگا، یا میں جا رہا ہوں میں ثواب کمانے جا رہا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ تو میں درباروں مزاروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر میں کوئی طور کے بارے میں بھی آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ جو کوئی طور پر ثواب کی نیت سے گیا۔ نسائی میں 1431 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کوئی طور پہاڑ کی زیارت کے لیے گیا۔ ابو ہریرہ کوئی طور کی پہاڑ کی زیارت کے لیے گیا تو وہ کہتے ہیں میں نے وہاں پر کعب بن احبار کو پایا، ہم دونوں ایک دن اکٹھے رہے، میں انہیں رسول اللہ کی احادیث سناتا، وہ مجھے تورات کی باتیں بتاتے تھے۔ میں ان کے پاس سے نکلا تو میں نے بصرہ بن ابو بصرہ غفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔
وہ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کوئی طور سے۔ وہ کہنے لگا اگر تمہارے طور پر جانے سے پہلے میری اور تمہاری ملاقات ہو جاتی تو تم وہاں نہ جاتے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سواریوں کو کام میں نہ لا جائے، اضافی ثواب کی نیت سے نہ جایا جائے سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی۔ اب ان کے لیے یہ عبرت والی احادیث ہیں، یہ سوچ سمجھ اور عقل رکھنے والی حدیث ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہم دربار پر جائیں گے زیادہ ثواب ہمیں ملے گا۔ اب آتے ہیں بزرگوں کے کہانیوں کے بارے میں۔ دیوبند فضائل حج صفحہ نمبر 166، واقعہ 12، بریلوی مولانا الیاس قادری بپا جانی، فیضان سنت صفحہ نمبر 654 نمبر۔ سید احمد رفاعی مشہور اکابر صوفیہ، ان میں سے ایک ہیں۔ ان کا قصہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل کھڑے ہوئے تو وہ اشعار پڑھے کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو آستانہ اقدس پر بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ اقدس کو چومتی تھی۔ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے تو اپنا ہاتھ مبارک عطا فرمائے تاکہ میری ہونٹ اس کو چومے۔ اس پر قبر شریف سے ہاتھ مبارک باہر نکلا۔ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ قبر شریف سے ہاتھ مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما، کہا جاتا ہے۔ اب ان کو ہضم نہیں ہوا، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ اس وقت 90,000 کا جو مجمع ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا، جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا، جن میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نامی بھی آتا ہے۔ سر کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 سال تک زندہ رہیں، کبھی بھی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نہیں نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی معاملات ہوئے، کبھی ان کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ اس وقت 555 ہجری میں تو 90,000 کا مجمع نہیں آ سکتا تھا، یہ کہتے ہیں 555 ہجری میں 90,000 کا مجمع آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ برزخی زندگی ہے، مگر صحابہ کرام جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دنیاوی زندگی میں ہزاروں حسی معجزات دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی یہ جرأت نہیں کی کہ وہ دنیاوی زندگی پر اس کو قیاس کریں۔ اب صحابہ کرام کا بھی عقیدہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر جب انہیں مشکل آتی، تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی تو وہ ڈائریکٹ کیا رسول اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ سے مانگتے تھے؟ بخاری میں 1010، یہ بریلویوں کے لیے ایک ایسی ضرب ہے نا کہ جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا، تو یہ بریلویوں کو ذبح کرنے کے برابر ہے کہ یہ حدیث ان کے عقیدے کے تمام جڑ کو ختم کر دیتی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے، کہ جب وہ مشکل تکلیف مصیبت میں ہوتے تو رسول اللہ سے نہیں مانگتے تھے بلکہ اللہ سے مانگتے تھے جو رسول اللہ نے انہیں تعلیم دیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری میں 1010، جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں دور میں قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کہ وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے، اب یہ والے الفاظ سنیں کہ اے اللہ، ہم پہلے پہل تیرے نبی، آخری نبی، شفیع المذنبین
रहमत लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे यहाँ वसीला के तौर पर लाया करते थे। ऐ अल्लाह, अब वो नबी, अब वो आखिरी नबी रहमत लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम में मौजूद नहीं है। अब हम आपके पास उसको नहीं लेकर आ सकते। हम उसके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीला के तौर पर ऐ अल्लाह पेश करते हैं। ऐ अल्लाह, हम पर बारिश फरमा। तो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह ताला उसी वक्त बारिश नाजिल कर देता, उसी वक्त बारिश नाजिल हो जाती। ये है सर अकीदा सहाबा कराम का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया था। अब एक बात पता चली कि कब्र पर इमारत बनाना मना है, कब्र को पक्का करना मना है, कब्र पर चूना लगाना मना है, कब्र पर कुतबा लगाना मना है। कब्र पर सीधी इमारत खड़ी करें, चाहे कब्र के ऊपर खड़ी की जाए या फिर कब्र के छत की तरह बनाई जाए, ये तमाम चीज़ें मना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बनाए गए हैं। अब जो लोग कहते हैं जब इतनी अहादीस आई हैं कब्रों के बारे में, तो क्या अब हम दरबारों और मज़ारों पर जाएं या ना जाएं? सर, मेरा वही मौक़िफ़ है जो हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह का है कि आप दरबारों और मज़ारों पर जाएं, लेकिन बुलंद आवाज से ये दुआ करें कि आए अल्लाह, ये जो बुजुर्ग दफन है, ये जो बुजुर्ग इस जगह मर गए हैं, या अल्लाह इसके बड़े गुनाह, इसके छोटे गुनाह, इसके छुपे हुए गुनाह, इसके सरियाम गुनाह, या अल्लाह इसके तमाम गुनाह मुआफ फरमा। या अल्लाह इसकी कब्र में कीड़े ना पड़े, या अल्लाह इसकी कब्र में सांप ना आए, या अल्लाह इसको मुआफ कर देना अगर इसके गुनाह है तो। बस जाकर ये वाली दुआ करनी है। तो यार, ये दुआ करना कोई गुनाह तो नहीं है, हम दुआ ही कर रहे हैं ना। तो अगर ये दुआ करना गुनाह है तो फिर बताए, दुआ करना गुस्ताखी है तो फिर बताए। लेकिन जो दुआ करेगा ना वहां पर, उसकी खैर नहीं होगी। वो एम्बुलेंस साथ लेकर जाए या 1122 को एक साथी साथ लेकर जाए, 1122 को उसी वक्त जल्दी बुलाना है, क्योंकि आपका जो हशर होगा ना, वो मैं भी नहीं बता सकता वो कैसा हशर होगा। अब देखो, ऐसा अकीदा जिन लोगों ने अपने पास बनाया हुआ है, तो बताएं फिर ये कब्रें, मज़ार और दरबार जो बनाए गए हैं, वे वाज़ेह पता चल रहा है कि रसूलुल्लाह की मुखालफत के लिए है। और इन लोगों ने मुआशी अड्डे बना रखे हैं, कारोबारी दीन को कारोबार बना चुके हैं। ये जो मैंने हक बात की, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए और हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। सलात बर मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद।